وہ میری گہرائیوں میں داخل ہوتا میری چیخیں بلند کرواتا گیا۔ میں کنواری ہونے کی وجہ سے جگہ بہت تنگ تھی اور میں بار بار مزاحمت کرنے کے بعد بھی اس نے میری ایک بات نہ سنی اور میرے دونوں ہاتھ باندھ کر میری پنک جگہ میں اپنا ڈالتے زوردار جھٹکے لگاتا رہا۔ رجب کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو مشرقی تہذیب کا نمونہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک ایسے گھر میں پایا جہاں باپ کی شفقت تو تھی لیکن ماں کی ممتا نہ تھی، کیونکہ ماں سوتیلی تھی۔ تبھی وہ دبا دبا سا رہتا تھا۔ دن گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی بہن عطا کر دی۔ وہ بہت خوش ہو گیا، لیکن جلد ہی اس کی یہ خوشی خاک میں مل گئی، کیونکہ سوتیلی ماں اس کی چھوٹی بہن کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ اسکول سے آتے ہی اسے گھر کے کاموں میں لگا دیتی۔ اسے دادا دادی کے گھر جانے کا بھی وقت نہ ملتا، اور جب جاتا تو اداس واپس آتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ دوسرے بچوں کے جیسا پیار نہیں کرتے تھے، اور اس بات کا وہ بے حد محسوس کرتا تھا۔ اور بھی کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جہاں سے اسے پیار ملتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھر میں 2 اور بہنیں بھائیوں کا اضافہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ بڑے ہو گئے۔ انہیں آپس میں کھیلتے دیکھ کر اسے یکگونا خوشی ملتی تھی۔ بس یہی ایک خوشی تھی جو اس کی زندگی میں باقی رہ گئی تھی۔ جب سوتیلی ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی تو رجب سوچتا کہ میری ماں کون ہے اور کہاں ہے۔ اس نے کئی بار اپنے باپ سے پوچھا، مگر اس شخص نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ میٹرک کے بعد رجب کا کالج میں داخلہ لینے کی سوچ رہا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب وہ بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اپنی ماں کے بارے جاننے کی شدید آرزو سے تڑپاتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دادی کے پاس جا کر پوچھا، دادی بتا دیجیے نا میری ماں کون تھی اور کہاں ہے؟ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اپنی حقیقی ماں کے بارے میں جاننا ہے۔ بیٹا، تمہارے باپ نے ایک ایرانی عورت سے شادی کی تھی۔ وہ ایران نوکری کے سلسلے میں گیا تھا۔ چند برس تمہاری ماں کے ساتھ گزارے، پھر ان میں نہ جانے کس بات پر اختلاف ہوا کہ تمہارے بابا تمہیں لے کر پاکستان آ گئے اور دوبارہ اس بیوی کے پاس نہ گئے۔ کبھی اس نے ہم سے بارے کوئی بات نہ کی۔ ہم بہت پوچھتے تھے مگر اس نے نہیں بتایا تھا۔ بالآخر ہم نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ دادی کی ادھوری بات نے رجب کو بے چین کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی راز کی بات ہے جو یہ لوگ مجھے نہیں بتاتے۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگا کہ میری ماں کیسی ہوگی، کہاں پتہ کروں۔ انہیں تفکرات میں گھر کر اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ گھر والوں کے رویوں سے بھی دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کون ہے میرا اس گھر میں؟ کوئی بھی نہیں۔ سوتیلی ماں تو چاہتی یہی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ نوکری کی تلاش میں کراچی چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں اسے قدم قدم پر دھکے کھانے پڑے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آہستہ آہستہ اس نے محنت مزدوری سے کچھ رقم اکٹھی کر لی۔ سوچا کہ ایران میں ماں کو تلاش کروں گا، کیا خبر خدا ملا دے۔ لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر لاہور آ گیا۔ یہاں بھی سکون نہ ملا۔ ماں کی یاد ہر وقت دل میں رہتی۔ یہاں اسے ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ 2 سال میں اس نے خاصی رقم جمع کر لی۔ فیکٹری میں اسے ایک ایسا شخص ملا جس کا بڑا بھائی فارسی کا استاد تھا۔ رجب نے اس سے استدعا کی کہ وہ فارسی پڑھنا چاہتا ہے۔ یوں اس آدمی کے توسط سے اس کی رسائی فارسی کے استاد تک ہو گئی۔ اس نے 6 ماہ شام کو ٹیوشن لی اور کچھ نہ کچھ فارسی کے سدبد حاصل کر لی۔ روپیہ پاس ہو تو آدمی کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی طور اس نے ایران کا ویزا حاصل کر لیا۔ اس مرحلے پر بھی فارسی کے استاد نے اس کی مدد کی۔ ایران جانے سے پہلے وہ دادا کے پاس آیا تاکہ ماں کا کچھ اتا پتہ معلوم کر سکے، لیکن ناکامی ہی ہوئی۔ پھر وہ 2 دن بھی آ گیا جب اسے روزانہ ہونا تھا۔ وہ 2 دن بعد وہ ایران کے شہر تہران میں موجود تھا۔ انسانوں کے اس بھرے سمندر میں ماں کو کہاں تلاش کرتا؟ جو فارسی وہ سیکھ کر آیا تھا وہ کتابی تھی اور عام بول چال کی زبان اور طرح کی تھی۔ تب اس نے سوچا کہ پہلے یہاں کی عام بول چال سیکھ لوں، پھر شاید کام بن جائے۔ یہاں موجود چند پاکستانیوں نے اس کی کافی مدد کی اور فیکٹری میں اچھی نوکری دلوا دی۔ اب وہ کافی حد تک فارسی زبان سیکھ چکا تھا۔
گزارے لائق بول اور سمجھ سکتا تھا۔ سال بھر یہاں رہنے کے بعد وہ بہت اچھی طرح اس ملک کی زبان سیکھ چکا تھا۔ اس بنا پر اسے ایک اور اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی زیادہ تھی لیکن رہائش نہ ملی۔ اب اس کو اپنے لیے رہائش تلاش کرنا تھی جس فیکٹری میں کام ملا تھا۔ انہوں نے 2 سال کا معاہدہ کر کے اس کا ورک پرمٹ کروا دیا۔ اس طرح ایران میں اس کی حیثیت قانونی ہوگی۔ رجب نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بتا رکھا تھا کہ مجھے رہائش کے لیے کرائے پر کمرہ درکار ہے۔ ایک واقف کار نے بتایا کہ الگ مکان تو نہیں ملے گا، البتہ میری جاننے والی ایک خاتون سے بات ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کے اوپر بنا ہوا ایک کمرہ کرائے پر دینے کی خواہش مند ہے۔ گراؤنڈ فلور پر وہ خود رہتی ہیں۔ جب رجب اس شخص کے ساتھ رہائش دیکھنے چلا گیا، مالکہ نے پہلا سوال یہی کیا کہ تمہارا کس ملک سے تعلق ہے؟ پاکستان سے، رجب نے بتایا۔ یہ سن کر وہ ذرا دیر کو سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، کل اپنا سامان لے کر آ جانا۔ کرایہ مناسب تھا، چنانچہ وہ اگلے دن ہی سامان کے ساتھ ایرانی عورت کے مکان پر پہنچ گیا۔ کمرہ چھت پر تھا جس کو صاف ستھرا کر کے قالین بچھا دیا گیا۔ مالکہ کی ایک بیٹی تھی۔ شام کو وہ اپنی بیٹی کو لے کر رجب کے کمرے میں آئی اور بولی، یہ میری بیٹی فریدے ہے، تم پاکستان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ رجب نے تفصیل سے اپنے علاقے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں ایک مقامی فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ تب اس عورت نے بتایا کہ میری شادی ایک پاکستانی سے ہوئی تھی، ہمارا ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام شبیر علی رکھا گیا۔ ہماری زندگی بہت پرسکون تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، خدا کا بہت فضل تھا، روپے پیسے کی بھی کمی نہ تھی۔ ان دنوں میرا بیٹا 3 برس کا تھا جب میرا شوہر اس کو دادا دادی سے ملوانے پاکستان لے گئے، لیکن پھر واپس نہ آئے کیونکہ ان کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں میرے پاس رہیں۔ ادھر میرے والدین نے مجھے پاکستان جانے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا آخر کوئی تو صورت نکلے گی، یا تو میرا شوہر واپس آ جائے گا یا میرے والدین ہی مان جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، شوہر کے لوٹ آنے کے انتظار میں تھی، بیٹی پیدا ہوگی، مگر وہ نہ لوٹے۔ میں بہت روئی کیونکہ کوئی شخص طلاق نامہ میرے والدین کے گھر دے گیا تھا۔ مجھے شوہر کا پتہ معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک چلے گئے ہیں۔ ان کا اصل ایڈریس بھی میرے پاس نہیں تھا۔ شوہر تو چلا ہی گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ چلا گیا۔ مجھے ایک ساتھ 2 زخم سہنے پڑے۔ ادھر میرے والدین کسی صورت صلح جوئی کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے تو طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑ کر شکر کیا کہ از خود ناطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے، وہ اس شادی پر راضی نہ تھے۔ میری بیٹی اس وقت 2-3 ماہ کی تھی۔ میں نے اسے خدا کا انعام سمجھ کر صبر و شکر کر لیا، مگر میرے دل میں ہر وقت بیٹے کی یاد رہتی تھی۔ جب آغا صاحب نے بتایا کہ ایک پاکستانی نوجوان کو کمرے کی ضرورت ہے تو میں نے اسی لیے تمہیں رکھ لیا، شاید تمہاری مدد سے میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ یہ کہہ کر خانم کافی دیر تک روتی رہی۔ رجب کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے خاتون کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کریں، مجھ کو ہی اپنا بیٹا سمجھ لیں، میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید اس نیکی کے عوض مجھ کو میری کھوئی ہوئی ماں مل جائے جس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ کام کے دوران بھی وہ یہی سوچتا رہا کہ اس عورت کا بیٹا نہیں مل رہا اور میری ماں نہیں مل پا رہی۔ ہو سکتا ہے یہی میری ماں ہو، لیکن اس کے بیٹے کا نام شبیر تھا اور میرا نام رجب ہے، میں کیسے ان کا بیٹا ہو سکتا ہوں؟ مالکن نے یہ تو بتایا کہ ان کے شوہر کا تعلق لاہور سے تھا، مگر اپنے شوہر کا نام نہیں بتایا، جبکہ میرے والد تو گجرانوالے کے تھے، گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ یہ ساری متضاد باتیں تھیں، اسی وجہ سے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے۔ پہلی ملاقات میں خاتون نے تو اپنی مختصر کہانی سنا دی تھی، لیکن رجب اپنے بارے میں زیادہ کچھ بچانے کی جرات نہ کرتا۔ 2-4 دنوں کے بعد جب دوبارہ اس کا خانم سے سامنا ہوا تو اس نے چائے کا کہا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تب رجب نے اس کے شوہر کا پتہ مانگا۔ وہ بولی، جو پتہ میرے پاس تھا اس پر تو میں نے کافی خط لکھے، لیکن وہ واپس آ جاتے تھے۔ یہاں میرے شوہر جس کمپنی میں کام کرتے تھے ان کے پاس وہی پتہ تھا۔ اس پر رجب خاموش رہ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ خانم رجب کا خیال رکھتی اور کھانے پینے کو پوچھتی رہتی۔ وہ کبھی انکار کر دیتا، کبھی اس کے اصرار پر ان کے گھر سے کھانا کھا لیتا۔ اس طرح خانم نے اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ بھی اس عورت کا خیال رکھتا تھا اور چھٹی والے دن ان کے کچھ کام کر دیا کرتا تھا۔ یہاں تو صرف کام تھا یا پھر تنہائی۔ رجب کو اپنی زندگی خزاں جیسی لگتی تھی، دل کی کلی ہمہ وقت مرجھائی رہتی تھی۔ دفعتاً اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا آ گیا۔ خانم کے رشتے میں وہ بھانجی لگتی تھی اور نام اندلیب تھا۔ وہ حسن کا شاہکار تھی۔
وہ حسن کا شاہکار تھی، یورپ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ کئی سال بعد یہ لوگ ایران آئے تھے۔ اس وقت تک رجب خانم کے گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ طبی مہمانوں نے بھی اسے اہمیت دی تھی۔ اندلیب کے آنے سے اسے دلی خوشی ملی اور جینے کا احساس بھی ہوا۔ وہ لوگ چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تو اندلیب اپنے والدین کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے رجب اور زیادہ اداس رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز پائی اور کھو دی۔ 2 سال ایران میں بیت چکے تھے۔ اب اس کو گھر کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس نے چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ پاکستان آ کر اس نے سب سے پہلے اس ایڈریس پر پتہ کیا جو خانم نے دیا تھا۔ وہاں تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اب دل ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ خانم کی شفقت یاد آ جاتی تھی۔ گھر میں بہن بھائی تھے اور دادا جان ان کے ساتھ رہتے تھے۔ رجب کبھی کبھار دادا کو کچھ رقم بھجوا دیتا تھا تاکہ وہ اس کے ستیلے بہن بھائیوں کو اس کی طرف سے کچھ لے کر دے۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے دادا سے التجا کی کہ اگر آپ کو میری ایرانی ماں کا پتہ معلوم ہے تو خدا کے واسطے مجھے بتا دیں۔ ان کو پوتے کی حالت پر رحم آ گیا ہے۔